السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ ابدا، اما بعد، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی یسألونک عن الساعة ایان مرساہا۔ محترم سامعین، جیسا کہ میں پہلے آپ کے سامنے یہ گزارشات رکھ رہا تھا قیامت کی علامات کے بارے میں، اور میں نے 4 آپ کے سامنے ذکر کی، اور نبی علیہ السلام نے ان میں سے جو 5ویں بڑی علامت ذکر کی وہ یہ تھی کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا ظہور مہدی ہوگا۔ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے، عبداللہ بن مسعود راوی ہیں اس روایت کے، ترمذی کی روایت ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک کہ میرے اہل بیت میں سے ایک آدمی وہ آ کر حکمران بنے گا اور اس آدمی کا نام میرے نام پر ہوگا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جب ظہور مہدی ہوگا اس سے قبل اس دنیا کے اندر ظلم و ستم ہوں گے، اس دنیا کے اندر بد امنی ہی بد امنی ہوگی، اس دنیا کے اندر خون ریزی ہوگی، مگر اللہ رب العالمین امام مہدی کے ذریعے اس دنیا کے اندر امن و امان پیدا کرے گا، اس دنیا کے اندر خوشحالی ہی خوشحالی پیدا کرے گا۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا اس وقت اتنا مال ہوگا، اتنی مال کی کثرت ہوگی کہ لوگوں نے اتنی فراوانی کبھی نہ دیکھی ہوگی۔ اسی طرح علامت قیامت کے بارے میں نبی علیہ السلام نے جو 6ٹھی علامت بتائی وہ یہ کہ خروج دجال ہوگا، دجال کا خروج ہوگا۔ مسلم کی روایت ہے، عمران بن حسین رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی علیہ السلام کو فرماتے ہوئے سنا، آپ علیہ السلام نے فرمایا ما بین خلق آدم الى قیام الساعة خلق اکبر من الدجال۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ آدم علیہ السلام سے لے کر دجال کے پیدا ہونے تک جو سب سے بڑا اس دنیا کا فتنہ ہے وہ دجال ہے، اس سے بڑا اور کوئی فتنہ نہیں آیا۔ ایک اور مسلم کی روایت ہے، انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ دجال آئے گا اور وہ ایک آنکھ سے کانا ہوگا، وہ ایک آنکھ سے کانا ہوگا اور دوسری آنکھ اس کی موٹی ہوگی انگور کی طرح، اور نبی علیہ السلام نے فرمایا اس کے ماتھے پر کاف را لکھا ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ ہجا کر کے صحابہ کرام کو بتایا کاف را ہوگا، اور فرمایا کہ اسے ہر بندہ پڑھ لے گا۔ ایک اور روایت میں ہے کہ جو ان پڑھ ہو یا پڑھا لکھا ہر بندہ اس کے جو ماتھے پر اس کی پیشانی پر جو کاف را لکھا ہوگا اسے پڑھ لے گا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا دجال کو جو ماننے والے لوگ ہیں ان کے سروں پر بلیک کلر، سیاہ کلر کی یا سبز کلر کی چرگے ہوں گے ان کے سروں پر۔ اور اسی طرح ہمیں دجال سے بچنے کا طریقہ بھی نبی علیہ السلام نے فرمایا۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا کہ جو شخص سورۃ الکہف کی 10 آیات شروع کی 10 آیات حفظ کر لیتا ہے اس وجہ سے کہ میں ان کو پڑھوں گا اور ان کو یاد رکھوں گا، تو اللہ رب العالمین ایسے شخص کو دجال کے فتنے سے محفوظ رکھتا ہے۔ اللہ ہمیں بھی محفوظ رکھے، آمین۔ اسی طرح نبی علیہ السلام نے جو 7واں بڑی علامت بتائی قیامت کے بارے میں وہ نزول عیسیٰ ہے۔ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے، بخاری کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک کہ عیسیٰ علیہ السلام کا نزول نہ ہو جائے، اور عیسیٰ علیہ السلام اس دنیا کے حکمران نہ بن جائیں، اور وہ جب آئیں گے تو آ کر وہ صلیب توڑیں گے، وہ صلیب جو آج کل عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے نام پر بنایا وہ اس صلیب کو توڑیں گے
اور خنزیر کو قتل کریں گے اور جزیہ یعنی جنگ کو ختم کریں گے۔ اور اس وقت نبی علیہ السلام نے فرمایا مال کی اس وقت بہت زیادہ کثرت ہوگی، اتنی کثرت ہوگی کہ لوگ ایک دوسرے کو صدقہ دینے جائیں گے، دوسرا بولے گا آپ مجھ سے لے لیں، میرے پاس بہت پیسہ ہے، مجھ سے صدقہ آپ لے لیں، لیکن کسی کے پاس لینے کی توفیق نہیں ہوگی، لیکن دینے کے لیے ہر کوئی جا رہا ہوگا کہ مجھ سے آپ صدقہ لے لیں۔ اتنی اللہ رب العالمین اتنی برکات نازل فرمائے گا۔ اور آٹھویں علامت نبی علیہ السلام نے فرمایا قیامت کی بڑی علامات میں سے آٹھویں علامت ہے یاجوج ماجوج۔ بخاری کی روایت ہے، زینب بنت جحش رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ نبی علیہ السلام گھر کے اندر داخل ہوئے، بہت زیادہ گھبرائے ہوئے تھے اور وہ کہہ رہے تھے تباہی ہے عرب والوں کے لیے اس چیز سے کہ جو بہت قریب آ چکی ہے۔ اور نبی علیہ السلام نے پھر بتایا کہ یاجوج ماجوج نے اپنے انگوٹھے اور انگلی کے ساتھ اشارہ کر کے بتایا کہ اتنا سوراخ کر دیا، بعض روایت میں کہ 1 درہم کے برابر سوراخ کر دیا۔ تو حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں جب یہ میں نے سنا تو میں نے نبی علیہ السلام سے فرمایا کہ اللہ کے پیغمبر کیا ہم ہلاک ہو جائیں گے اس وقت کہ جبکہ وہاں اس ٹائم نیک لوگ بھی ہوں گے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا ہاں اگر خباثت تجاوز سے بڑھ جائے گی تو اس وقت ہم ہلاک ہوں گے ورنہ نہیں ہوں گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ وہ رب العالمین ہم سب کو قرآن و حدیث پر چلنے والا بنا دے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔